جس کے لیے جو آسان ہے وہی اللہ کریم آسان کر دیتا ہے۔ میلاد کا مہینہ آ جائے نا تو سارے کے سارے میلاد کی باتیں سننا پسند کرتے ہیں۔ میں نے وہ لکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 سال کی عمر میں حضور علیہ السلام و تحیت و ثنا کو آشکارا کیا کہ ہم نے تجھے نبی بنا لیا، آشکارا کیا، ورنہ نبی وہ پہلے سے تھے، نبی وہ پہلے تھے، جنتی جنمی پہلے سے ہیں۔ عالم ارواح میں جس پر نور کا چھیٹا پڑ گیا وہ جنتی، جس پر نہیں پڑا وہ جہنمی، وہ اوپر ہی ہو چکا ہے، وہ اوپر ہی ہو چکا ہے۔ اس لیے اللہ نے نبوت کرنے کے لیے آشکارا کیا، ہم نے تجھے نبی بنایا، سب کو معلوم۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، گھر میں آئے کانپتے ہانپتے، اور کہا مجھے چادر اڑا دو۔ بی بی نے پوچھا ہوا کیا؟ کہا ایک ناموس دیکھا ہے، وہ کہتا تم نبی ہو۔ بی بی ہتیجہ نال دا ذہن کون؟ ماں ساڑی دے نال دا ذہن کون؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، تم ہی ہوگے، سب کے چارہ ساز تم ہو، غم گزار تم ہو، یتیموں کا بھلا کرنے والے تم ہو، بیواؤں سے اچھا سلوک کرنے والے تم ہو، دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے تم ہو، ہر خوبی تو تجھ میں موجود ہے، تو کیوں نہ نبی ہوگا؟ اس لیے تم ہو۔ کتنا یقین ہے اپنے خاوند دے اوتے کہ میرا خاوند نبی ہے۔ پھر اپنے وہ چاچا زاد بھائی، کیا نام تھا اس کا، مجھے بھول گیا، ورقہ بن نوفل، ان کو سرکار نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ہے، اس لیے میں نے کہا ورقہ بن نوفل کی بھی شان بلند کر دینا۔ سرکار نے فرمایا ہم نے ان کو سفید لباس میں دیکھا، وہ جنتی آدمی ہے، اس لیے ان کے پاس لے گئی۔ وہ کیا کہتا ہے، صحیح ہو گیا ہوا تھا، نبینا بھی تھا شاید، تو اس کو پوچھا کہ یہ سے نظر آیا ہے؟ کہا اچھا اس سے نظر آیا ہے، یہ تو وہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اور عیسیٰ علیہ السلام پر آتے تھے۔ اچھا اگر تیری قوم تجھے نہ نکالے گی نا تو میں زندہ رہا تو تیرا ساتھ دوں گا۔ انہوں نے کہا میری قوم کیوں نکالے گی؟ سرکار نے پوچھا میری قوم کیوں نکالے گی؟ کہا جو دین کا کام کرتا ہے نا اسے لوگ نکال دیتے ہیں، دل پسند نہیں نہ آتا، مولوی نو کٹ دیو باہر، مولوی چنگا نہیں، دل نہیں چنگا لگتا پہ، تو مولوی بن کے بیان کر، پھر مولوی تھلے رہ کے سنے، آپ اتنے آنا نہیں، دوسرے نو بیان نہیں دینا، نہ کھیٹاں گے نہ کھیٹن دیا گے۔ گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ مولوی چنگا نہیں تو مولوی بننا نہیں، مولوی ہونا چاہیے جی داڑھی ہوئے، داڑھی تو بغیر نہ ہوئے تو داڑھی رکھتا نہیں۔ جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ تو حضور علیہ السلام پر آشکارا ہوا، بی بی نے حوصلہ دیا، چلے گئے ورقہ بن نوفل کے پاس، اس نے بھی کہہ دیا، کہا مجھے کیوں نکالے گے؟ 3 سال تک خاموشی سے تبلیغ جاری ہے، کوئی کچھ نہیں کہنا، اپنے اندر تسی کوئی نہیں رہو، میں بڑا نیک ہاں۔ اکثر کہتے ہیں یار میرا کوئی مدعا نہیں سمجھتا، تو بیان ہی نہیں کیتا۔ اپنے گھر میں ہم کبھی بولتے ہی نہیں ہیں، دین سکھاتے ہی نہیں ہیں، مدعا بیان ہی نہیں کرتے، اس لیے کوئی سمجھتا نہیں۔ وہ بڑی بھیڑی عادت ہے بندیاں دی، تہاڈے چ پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، میں بندیاں نے دیکھے بڑی بھیڑی عادت ہے، کہتے آپ ہی سمجھو، کیا کہتے ہیں؟ خود ہی سمجھو۔ میں اکثر کہتا ہوں میرے ابو تھے نا، ان کو بخار ہو گیا، اب روٹی دکھائیں نا، ابو جی مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں، ابو جی مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں، اور میں کہا مسئلہ ابو دسو گے نا پتہ لگے گا نا، میں بخار ہے، میں کہا چلو ڈبل روٹی انڈا کھاؤ تو تم ڈاکٹر سے لے کے چل دیں۔ یہ ہوتا ہے آپ ہی سمجھو۔ ہوں کس طرح سمجھیے؟ بڑ صاحب دے دل چ کی ہے گا، وہ پتر کس طرح سمجھے؟ وہ کہن گے نا پتر میرے دل چ ہے تو پتر سمجھے گا، وہ کہتے نہیں آپ ہی سمجھ، جو میرے دل چ آپ ہی جانو۔ تہاڈی مہربانی ہے، بڑی وڈی بیماری جو گھر دے گھر اجڑ جاندے، آپ ہی سمجھو، آپ ہی سمجھو، یہ بیماری ہے۔ بابا عرض کرو، رب کو بھی معلوم ہے سب کچھ، دعا کیوں کرتے ہو؟ کیوں دعا کرتے ہو؟ اسے معلوم نہیں ہے سب کچھ، اس لیے اپنا مدعا بیان کرنا نہیں آتا کسی کو، اور یہ کہتا ہے میرے گھر والے میرے سمجھتے نہیں، اور تم سمجھ کے تب تم نے بیان ہی کب کیا؟ میں کھلم کھلا بیان کردا نا، چھوٹی چھوٹی گلاں بھی بیان کردا رہا تاکہ تسی میں سمجھو۔ اگر میں اپنی دھی دی شادی کرا ڈھول بجاواں تسی کی کہو گے؟ اوئے تسی سمجھو گے میں بجا سکنا؟ نہیں نہ سمجھو گے، کیونکہ تانوں پتہ تو جدا مطلب ہے وے کہ تانوں امید نہیں ہے کہ کیوں میں بیان کیتا ہے، میں بولاں گا تو پھساں گا نا، تسی بولتے نہیں پھستے نہیں۔ ہوں تسی کہو میں نے آپ کے ساتھ دین پر چلنا ہے، تسی کہہ دیو تو کام کرو کوئی نہ، تو میں کی کہاں گا؟ جھوٹا ہی ایسا ہوگا ہی نہیں۔
اکثر یہ بیماری اندر اندر پلتی رہتی ہے، ایک پرابلم ہے نا. اس لحاظ سے جب تک آپ بولیں گے نہیں کام نہیں بنے گا. بولنا چاہیے پھنسنا. تو یہاں پر 3 سال تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیت و ثنا خاموشی سے تبلیغ کر رہے، کسی نے کچھ نہیں کیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں سرکار کے ساتھ خانہ کعبہ میں. ساتھ سیدنا علی آ جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور سرکار پڑھتے ہیں. پہلے یہ تینوں پڑھ لیتے، پھر حضرت ابوبکر صدیق، پھر زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ. 3 سال گزر کے کچھ نہیں ہوا کہ یہ ایک ہی کر دے. میں نے چاچا باز سے پوچھا، کہنے کہ میرے بھتیجا ہے، یہ کہتا ہے میں نبی ہوں، یہ کہتا ہے میں نبی ہوں. ٹھیک ہے. سرکار نے کیا کہتے ہیں سن کر بھی ابھی بات نہیں کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک اتار دیا. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محبوب اپنے قریبی خاندان والوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرائیں، خوف پہنچائیں. بس ہوں جو خوف کل آئی نا، سرکار نے فرمایا ہوں کی کریے علی، کہتے چلو سرکار کوئی پکا لینے پاوے شاوے کوئی لسی لسی تے لے چل دیں. کوہ صفا پر سارے قبیلیاں دے بڑے بڑے سرداراں نوں بلا دیتا. سرکار سن سارے آ گئے. ہاں بھائی کیا اعلان؟ کہا میں پیچھے سے کہوں فوج آ رہی ہے مان لو گے؟ کہا بالکل، تو صادق اور امین ہے، مان لیں گے. کہا میں یہ کہتا ہوں اللہ وحدہ لا شریک ہے، میں رسول اللہ. ہوں گانا پڑھنیاں شروع ہو گئی. برا بلا حملے کی تیاریاں. ابو لہب نے تو بہت ہی بری باتیں کی، اتنی بری باتیں کی کہ اللہ کو غصہ آ گیا. انہیں تبت یدا ابی لہب و تب نازل کر. اتنا آسان نہیں سی پیر جی، اتنا آسان نہیں تھی. میں ایک مثال دیتا ہوں. ہمارا ایک دوست تھا تو اس کے والد صاحب فوت ہو گئے تو ان کا چیلم تھا. تو چیلم میں بیان کر رہا تھا. میں کہا یہ جو کھانا کھاتے ہیں نا آپ، یہ جو کھانا کھاتے ہیں یہ غریبوں کے لیے ہے، امیروں کے لیے نہیں ہے. یہ وہ کھائے گا جس پر زکوٰۃ لگتی ہے. اس لیے یہ جو ہے طریقہ کار غلط ہے. یہ صدقہ ہوتا ہے میت کی طرف سے، اور میت کا صدقہ جو ہے، صدقہ کس کو کھانا چاہیے؟ جیسے مثال دی جاتی ہے، اگر کوئی بندہ وصیت کر کے جائے کہ میرا مال جو میں چھوڑ کر جا رہا ہوں اس میں سے ہر سال قربانی کرنی، وصیت کی کہ میں جو مال چھوڑ کر جا رہا ہوں اس میں سے ہر سال قربانی کرنی ہے، تو وہ قربانی کی جائے گی، کسی کو نہیں دیا جائے گا، غریبوں میں بانٹا جائے گا. وہ صدقہ ہے. اگر کوئی اپنے طور پر اپنی قربانی اپنی طرف سے بھی قربانی کرے اور اپنی ماں کی طرف سے خود کرے تو جہاں مرضی کھا لے. فرق نظر آیا کہ نہیں؟ اپنے مال سے وصیت کر کے جائے گا تو پھر وہ کیا جڑی گل سمجھنا نا، میرے کو اتوں سمجھ نہیں، گھر جا کے نہیں سمجھنی اور اگے غلط نہیں بیان کرنی. ٹھیک ہے. تو تبت یدا ابی لہب اب نازل ہو گئی. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام و تحیت و ثنا آپ کی جان لینے کی کوشش کی لیکن بچ گئے، واپس آ گئے. صادق اور امین. اور میں چیلے والی بات کر رہا تھا تو جناب وہ میں نے بیان کر دیا، پیچھے سے آواز آئی اور مولوی صاحب دعا کرو، تو اسی کی گند پایا کہڑی گلا کرتے پہ ہو. میں نے ساتھ ہی ہاتھ اٹھا دی، تقریر بند، ہاتھ اٹھا دی. دوسری بات آئی، وہ میرا چاہنے والا تھا، اس کا ماموں تھا، کہتے تھے عادت ہی بکواس کرن دی، بک بک کرن دی، تھی بیان کرو. اور میں کیا مینوں بیان کرنا شوق ہی نہیں، میں تو قانون اصول سکھانا پیا سا. اب کسی کو آگ لگ جائے تو میں کیا کروں، کیونکہ قانون اصول سیکھنا مشکل ہے. میں نے برا نہیں منایا، نہ اس سے لڑائی کی. اور جنہوں نے کچھ واقعہ سنے تو کہتے یار وہ کل کمپلیٹ کر دو 2-4 گل نہیں تو کرتا. میں نے بیان کر دی. میرا کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ جو مجھے کہے چپ کر دو تو میں کہا جی ٹھیک ہے میں بیان کر کے چھڑنا، کوئی ضرورت نہیں ہے. کسی نے کہہ دیا چپ کر دو چپ کر دو. بڑے جہاں کوئی سننا ہی نہیں چاہتا کیوں سنایا جائے؟ اللہ کریم اس کو ہی دیتا ہے جو لینا چاہے، جو لینا نہیں چاہتا اسے دینا بھی نہیں چاہتا. طلب طالب کو مطلوب تک لے کر جاتی ہے، جب طلب ہی نہیں تو مطلوب کہاں ملنا ہے؟ اللہ کریم دیتا ہی نہیں. پھر کیا ہوا؟ اعلان نبوت کے 4تھے سال فرما دیا گیا فَاسْتَ بِمَا تُؤْمِرُ، کہ جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے کھلا بیان کرے، اعلان تبلیغ کرنا شروع کر دیں. یہ بیان کرنے کی بات تھی تو طویل سلسلہ شروع ہو گیا آپ کو تنگ کرنے. ابو جہل نے کہا میں ارادہ کر لیتا ہے تسی میرا ساتھ دیو نہ دیو، عبد مناف والے ہوں، یہ والے ہوں، بنو ہاشم والے ہوں، کوئی بھی ہوں، میں نے
وعدہ کر لیا اپنے آپ کے ساتھ کہ میں جب یہ نماز میں جائے گا نا، یہ نماز میں جائے گا، میں بڑا سا پتھر لے کر اس کا سر پھاڑ دے. اب ابو جہل نے یہ ارادہ کر لیا. دوست کھڑے تھے، سرکار دو علیہ السلام جو تھے وہ سجدے میں گئے، سجدہ لمبا کرتے تھے. اب وہ لے کر آگے بڑھا، پھر ڈرا، پھر پیچھے ہٹا. پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا اتنی بڑی ڈرونی کھوپڑی کا اونٹ، اتنا بڑا منہ، وہ میری طرف دوڑا تھا، میں ڈر کے بھاگ آیا ہوں. اللہ بچانے والا، ورنہ قتل کرنے والے تو بڑے تھے، شہید کرنے والے تو بڑے تھے. پھر آپ نماز پڑھیں. کہا یار اس کو مارے کیسے؟ کہا کہ جو اونٹ کی اوجڑی ہوتی ہے نا، اونٹ کی اوجڑی، واقعہ اس طرح کا ہے، اونٹ کی اوجڑی، اس کا جو منہ ہوتا ہے نا، حضور کا منہ اس کے اندر ڈال کے نا گلے کو اونٹ دے، نہ سانس لے سکے گا نہ بچ سکے گا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ سرکار کے تو اونٹڑی اوپر نہیں لا کے رکھی گئی تھی، اونٹ کی اوجڑی، وہ ایسے کر کے آپ کا گلا گھونٹنے کی کوشش تھی، جس پر سیدہ فاطمہ بھاگ کر آئیں اور ان کو دھکے دے کر پیچھے کیا تھا. سازشیں ہونے شروع ہو گئی کیونکہ سرکار نے اعلان کر دیا تھا، اعلان تبلیغ کا کام شروع ہو گیا تھا. سرکار نماز پڑھے اور جو کافر تھا عقبہ بن ابی معیط، اس نے سرکار کے یہ چادر جو نا گلے میں ڈالی، کھینچنی شروع کر دی، حتیٰ کہ سرکار کی آنکھیں باہر کو آ گئی، آپ کے منہ سے آواز نکلی. سیدنا ابو بکر آواز سن کر آئے اور دھکا دے کر کہنے لگے اس کو مارتے جو کہتا اللہ ایک ہے، تمہیں سمجھانے کے لیے نکلا ہوا ہے، اسے مارنا چاہتے ہو. انہیں سرکار کو چھوڑا، اینی کٹ لائی سیدنا ابو بکر نے، اینی کٹ لائی سیدنا ابو بکر کو. کہتے ہیں گھر میں جب لیتے نا اس کا سر پر ہاتھ پھیرتے بات نہ لت کے آئی، ہر فال دی چولہاں لگی ہیں، اتنا انہوں نے مارا. پھر سب کو معلوم ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ننگی تلوار لے کر نکلے، آج میں نے سرکار کو شہید کر دینا. راستے میں ایک صحابی ملتے ہیں، نعیم بن عبداللہ، کہہ رہے کدھر جا رہے؟ کہنے لگے میں اجواری. کہا پہلے اپنے گھر جا، تیری بہن اور جو بہنوئی ہے نا وہ ایمان لا چکے ہیں. وہاں گئے، قرآن کی آواز آ رہی تھی، بہن کو بھی مارا، بہنوئی کا سر پھاڑ دیا. انہوں نے کہا جو مرضی کر لے عمر، ہم نے دین نہیں چھوڑنا. عمر جنہ مرضی ڈاڈا سی، بہن اس تو بھی ڈاڈی سی. عمر جنہ مرضی ڈاڈا سی، بہن اس تو بھی ڈاڈی سی. جدے اندر رچ بس جائے نا ایمان دی حلاوت، یقین منو وہ کہندا دنیا کی ساری دولت چلی جائے حلاوت نہ جائے، ویسے رچ بس جاتی، مزہ آتا ہے. میں ویسے مزے کی بات کروں، جس کو کسی لڑکی سے محبت ہو جائے نا تو بس انہوں ایویں خوشبو آنی شروع ہو جاتی ہیں. جنہوں اللہ نال محبت ہوئی نا وہ اندروں اللہ دی محبت خوشبو آتی، وہ لفظاں چ اللہ دی خوشبو آئے کیونکہ انہوں اللہ نال محبت ہو گئی ہوتی. تو کہا جو مرضی کر لے عمر، ہم نے اسلام قبول کر لیا. کہا مجھے بھی قرآن سناؤ. قرآن سنایا. یہاں پر میں ایک لطیفہ میں آپ کو سنا دوں. ایک مسجد تھی تو میں وہاں پر ایک مولوی صاحب آئے، بیان کر رہے تھے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ گھٹیا ترین تبلیغ جڑی ہوندی، وہ یہی واقعہ بیان کر کے عمر جو تھے قرآن سنا اور 40 قدم چلے سرکار کی طرف آئے، اس لیے وہاں سے چلیسواں نکلا. یار کی کہنا پیا مولوی چنگا بھلا مولوی، اور میں کی کہنا پیا چلیسواں نکلے. ایسے بدبخت لوگ بھی ہیں جو کہانی ادھر جی گھوم اور چلیسواں تے آپ ہی کہندا 40واں، ایہو جی کہانیاں بیان کر دیں اور نہ کل نہ چیلم نہ تیجا نہ 10واں، اور یہ سارے سالسواں بند کر دیں. کوئی گناہ نہیں ہے، پہلے سمجھے تو صحیح. آپ کی ہر فرض نماز روزہ زکوٰۃ حج اصالہ ثواب ہو سکتا ہے، اور پوری امت کو کرے، ماں باپ کے لیے کرتے ہیں، ساری امت کو کرتے ہیں، تمہارے ماں باپ کو بھی ثواب مل جائے گا. میرے نبی نے قربانی کرنے کے بعد کیا نہیں یا اللہ میری طرف سے، میری آل کی طرف سے، میری امت کی طرف سے قبول فرما، تو بھی کر لے. اور پھر جب دل لبریز ہو گیا نا محبت سے تو پھر آئے، تلوار ویسے ہی پکڑی ہوئی ہے، دروازہ کٹکھٹایا، دیکھا، کہا عمر ننگی تلوار لے کر. حضرت حمزہ موجود تھے، شکاری آدمی تھے. کہا آنے دو نہیں تو اس کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا. لیکن نبی کو تو معلوم تھا نا کہ رات کو دعا مانگی ہوئی ہے، تو یہ مراد بن کر آئے. اندر داخل ہوئے، چہرہ دیکھا، باڈی لینگویج دیکھی، ایسے ہاتھ ہلایا، عمر کیا بھی دل نہیں پسیجا؟ کہا سرکار ایمان لانے کے لیے آیا ہوں.
وہ پھر نعرہ لگایا صاحب نے اللہ. مزہ تب آتا ہے کسی کو دیکھ کر دین پر چلے نا, تو مجھے میرا دل کرتا ہے میں نعرہ لگاؤں کہ دین پر چلنے لگا. اور تینوں کیڑی آ لگی ہے, اور تینوں کیڑی دعا لگ گئی ہے, تو چلنا شروع کرتا ہے یار. اور خوش ہویا تیرے نال یار, ایویں نہیں بندہ چلتا یار. پھر آپ دیکھ لیں حضور کو سازشیں, اتنی بڑی سازش. شعب ابی طالب میں وہ گھاٹی میں سارے خاندان کو مسحور کر دیا گیا سرکار سمیت, تاکہ یہیں پر ہی مر جائیں. نہ کوئی ان کو کھانا دے گا, روٹی نہیں ملے گی, رشتہ داری نہیں کرے گا, نکاح نہیں کریں گے, معاشرتی بائیکاٹ. کتنے سال؟ 3 سال. یہ میرے نبی کا معجزہ تھا. 3 سال تک آ نہیں بری, افری کی, چیخ نہیں آئی, روئے نہیں, چلائے نہیں, یا اللہ. پھر 3 سال کے بعد ہم نے کہا وہ جو معاہدہ لکھا ہے نا, جا کے دیکھ لو, صرف اللہ کا نام رہ گیا, باقی سارے تو نے کھا چکی تھی. وہ جا کر دیکھا تو واقعی. پھر لوگ درمیان میں پڑے تو پھر سرکار باہر آئی. 3 سال تے وہ سرکار نے تبلیغ نہ کی تھی, ٹھیک ہے. اس بعد 3 سال اے ہو گئے, 6 سال, یعنی 13 سال مکی زندگی دے گزارے نا, 6 تے کٹ دو, 7 سال باقی رہ جاندے. 7 سال جہاں کم ہو رہا ہے. میرا نبی پتہ نہیں کتنے کہڑے راواں تو گزر گیا یہ. اور اس کے بعد رئیس اعظم ولید بن مغیرہ کے بیٹے عمارہ کو, اب کیا کہتے ہیں, چاچا ابو طالب کے پاس جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تم اس طرح کرو, یہ امیر قریش کا سب سے خوبصورت نوجوان ہے, اس کو اپنی کفالت دے کر اپنا متمنا بنا لو, اور محمد کو ہمارے حوالے کر دو, ہم اسے قتل کرنا چاہتے ہیں, تمہیں بیٹے کا بدلے میں بیٹا دے دیتے ہیں, یہ عمارہ لے لو, باقا نوجوان ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دو, ہمارے کاز کو نقصان پہنچا رہے ہیں, ہمارے بتوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. چاچا ابو طالب نے کہا واہ کیا بات ہے, میں اپنا محمد تمہیں دے دوں, تم قتل کر دو, تیرا تھا میں پالا, ہٹا کٹا کرا, مجھے کیا ضرورت ہے. سازش, ہر ایک پر پریشر ڈالنے کی کوشش کی کہ کسی طریقے سے راستہ بنے, شہید کر دیے جائیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کو معلوم ہے جب کوئی نہ ہوئی بات, کہا کہ شیطان جس مشاورت میں شامل ہوا, سارے کے سارے سردار اکٹھے ہوئے اور مشاورت کرنے لگے, کہنے لگے کیا کرنا چاہیے. کہنے لگے اس طرح کرتے ہیں, سارے قبیلے دے ایک جان باز لینے ہیں, انہوں نے گھر دے گیرا کا تنگ کر دیں اور رات دن شہید کر دیں. اللہ تعالیٰ نے وہی بھیج دی, لے بھائی ایک اور حملہ ہونے لگا, جدھر رب رکھا ہوئے انہوں کی ہونا ہے. خیر اب کہا کہ ہونے لگی ہے, سرکار نے پہلے انتظام کر لیا, امانتیں رکھ کر حضرت علی کی ڈیوٹی لگا دی, میرے بستر پر سو جاؤ, اور خود سورہ یاسین پڑھتے ہوئے مٹی دم کر کے ایسے پھینکی, سب کے سروں پر پڑی, اور یہ شیطان نے مشورہ دیا تھا یہ کام بڑا اچھا ہے کر لو. خیر اچھا, وڈیاں دے کول وڈا شیطان ہی آندا, مشاورت بھی کرنا آ جاتا. خیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام مٹی ان کے وہ کیا کہتے ہیں ڈال ڈول کر نکل پڑے, اور جب نکل پڑے تو پھر شیطان آ گیا ان کے پاس, اوے کھیپ آ گئے تھوڑے سر تے چلا گیا جی. وہ نکل گیا, کہا کیسے نکل گیا ہے, کہا تجھے اندھا کر کے تمہارے سامنے سے نکلا ہے. انہوں نظر آ رہے ہیں کہ نکل گئے, لیکن انہوں نظر نہیں آ رہے. اب جب گھر جا کر دیکھا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ موجود تھے اور امانت سپرد کر کے گئے ہوئے تھے. وہ کہانی اکثر بنی ہوئی ہے کہ حضرت علی رضی نے کہا, میں نے تو پتہ ہی سرکار نے فرماتا ہے کہ امانتہ واپس کر کے آئی, تو میں نے مارنا کسی نے نہیں. یہ اپنی ایک بات ہو جاتی ہے کہ انسان جو نقطے بنانا جانتے ہیں نا, وہ نقطے بناتے رہتے ہیں, لیکن میرا تب تک وہ واقعہ بیان نہیں کرتا جب تک کہیں لکھا نہ ہو. جو لکھا نہ ہو وہ بیان نہیں کرنا چاہیے, اپنے طور پر نقطے نہیں بنانے چاہیے جب تک لکھا موجود نہ ہو. اس لیے جب تک مجھے معلوم نہ ہو میں آگے نہیں کرنے کی کوشش کرتا. ادھر ہجرت ہوئی, ادھر اعلان ہوا, اعلان ہو کہ جو شخص حضور کو قتل کر دے یا زندہ گرفتار کر کے لائے تو ہر ایک کے بدلے 100 اونٹ سے بطور نام دیے جائیں گے. ان سارے پیچھے, کوئی ادھر نکل, کوئی ادھر نکل, کوئی ادھر نکل. سرکار غار سورج 3 دن اتنے قیام فرمایا. اس کے بعد وہ ایک کافر ہائر کیتا, وہ کافر نال لے کے مدینے دے اس رستے چلے جڑا نامعلوم سی, معروف نہیں سی.
اونٹنیاں پہلے تلاش کی سائیں یقین منو سیدنا ابو بکر صدیق دا گھر کیا شاندار اتوں اونٹنیاں لے کے پالن والا کون سیدنا ابو بکر لے کے انہوں کنے کون گیا سیدنا ابو بکر نکارے ہزارے سورج کون سیدنا ابو بکر اچھا جی تے خبرہ پہنچان والا کون کہ اج کی ہویا سیدنا ابو بکر دا بیٹا عبداللہ اور کھانا لے کے جان والی کون اسما رضی اللہ تعالیٰ سیدنا ابو بکر دی بیٹی اور جو آ کے پوچھے نا ابو جہل نے ہاں کدھر گیا تیرا باپ کہنے لگے مجھے نہیں معلوم تھپڑ مارا کان کا جو لگا ہوتا ہے نا کیا پہنا ہوتا ہے بندہ جا وہ نیچے گر پڑا اتنی زور کے تھپڑ لگائے قربان جائیں اس تھپڑ پر کیا کیا نہیں ملا ہوگا کیا نبی کے لیے ایک بات سہ جائے ایک بات کر جائے کیا بات ہے یار کیا کیا نہیں ملتا ہوگا اور پھر بھی کتنے جیدار لوگ تھے اور کہ کہتا ہے بنن کو چیز نہ ملے تھلے نو تے نالا کھول لیندے سن تے نالے دے دو ٹکڑے کر کے ادھا پا کے تے تھلے ذات النطاق کہن اس لیے کہا جاتا ہے ان کو حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غلام عمر بن فہیرہ تو وہ کیا کرتا تھا بکریاں ادھر چارتا تھا تاکہ نشان مٹ جان سارے دے سارے سمجھدار پوری طور تے بہت لوگ ہوتے بے وقوفانہ طور پر باتیں کرتے چلے جاتے ہیں کہنے ہیں نہیں کر رہا ہوں اور حکمت عملی سے کام کر نبی نے سکھائی ہے کیسے جانا کس طرح جانا کس کو ساتھ لے کر جانا ہے نبی نے سکھایا ہر بندے پر اعتبار نہیں کرنا کچھ لوگ اچھے ہوتے ہیں کچھ لوگ اچھے دکھائی دیتے ہیں کچھ لوگ اچھے ہوتے ہیں کچھ لوگ اچھے دکھائی دیتے ہیں اب جو اچھے دکھائی دیتے ہیں ان کی طرف نہیں دیکھنا جو اچھے ہوتے ہیں ان کے ساتھ چلنا اور پھر آپ کو ہمارے کہ سارکا رضی اللہ تعالیٰ وہی تھے نا تو وہ پیچھے کو آئے دیکھا سرکار جا رہے ہیں ان کا نشانہ بڑا اچھا تھا سراقہ رضی اللہ تعالیٰ تو اب حضرت ابو بکر صدیق نے کہا سرکار نہیں پیچھے دے سرکار اگے نے سراقہ سرکار دو علیہ السلام نے شاید میں کچھ نہیں ہوتا وہ جب آ گیا تو اس کے اگلے جو گھوڑے کے پاؤں تھے وہ زمین نے کیا پکڑ لی جب پکڑ لیا کھا کر کے اوپر پھر چڑھا پھر اوپر پھر سرکار معاف کر دے سرکار دو علیہ السلام و تحیت و اسلام جانا کہ سراقہ کب ہوگا جب تجھے نا کیسرو کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے سرکار مجھے کہاں سرکار دی نظر کتوں تک وہ جنت تک جا سکتی کیسرو کسرا کہاں تجھے کہا سرکار وہ لکھ کے دے دیو مینوں امان بھی لکھ کے دے دیو لکھ کر دے دی امان بھی دے دی کہا سرکار ادھر کسی نے نہیں آن دینا تاڈے وال ہن کسی نے نہیں آن دینا میں کہہ داں گا میں سارا پھر آیا کوئی نہیں آیا میرے تو سارے اعتبار کر دیں ٹھیک ہے تو حضور علیہ السلام کا میلاد ہے نا میلاد ہے آگے بند کر دیے واقعے کافی تھے میں نے سنانے کا مزہ لے رہا تھا لیکن ٹائم ہو گیا تو محبت رسول کیا بات ہے ایمان کی بنیاد بھی ہے تیرے اندر کی روح کی تازگی بھی ہے حضور کو کبھی گزند نہیں پہنچائی کیونکہ واللہ یعصمک من الناس وہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کا رب رکھا تھا تو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے بڑا اچھا نگہبان بڑا اچھا سہارا اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر کے دے دین پر چلنا لازم تبلیغ کے لیے ڈنڈے کھانا لازم قانون و اصول پر رہنا لازم جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے پسند کرو لازم ورنہ زندگی کا مزہ کیا ہے رونا پڑتا پھر پہلے جملے پر آ جاتا ہوں کہ جس کے لیے جو کام آسان ہونا ہے نا رب آسان کر دیتا کسی کے لیے جنت میں جانا آسان کرتا ہے کسی کے لیے جہنم میں جانا آسان کرتا ہے ہماری گلی میں میں نے دیکھا گجر تھے باہر بیٹھے رہتے تھے ان کے دل میں پتہ نہیں کیا بات آئی صحیح وہ نمازی ہو گئے 5 وقت نمازی ہو گئے جانا کرنا انہیں نمازیں پڑھنے لگے اللہ نے ان کا دل بدل دیا میں نہیں سمجھتا تھا کہ ان کو نماز بھی آتی ہو لیکن اللہ جب دل بدلنا چاہتا ہے نا تو راستہ ہی بدل دیتا ہے ان کا جنازہ پڑھ کے مجھے خوشی ہوئی ان کا جنازہ پڑھ کے مجھے خوشی ہوئی کہ نہیں یار بندے اچھے نمازی تو ہیں نا اس کے پیچھے کھڑے ہو کبھی تو دعا کی جا سکتی اللہ ہم کو سمجھتا فرمائے السلام علیکم